अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ولا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا وكبيرا إلى أجله. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله
ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ہماری تمدنی اور معاشرتی زندگی کا ایک اہم حصہ آپس کا لین دین کا معاملہ ہے. انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، لیکن یہی لین دین جب قرض کی صورت میں ہو تو بے انتہا معاشرتی مسائل پیدا کر دیتا ہے. بھائیوں کی رنجشیں ہو جاتی ہیں، دوستوں کی آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور جب بڑے پیمانے پر کاروباری اداروں اور بینکوں سے یہ قرض لیے جاتے ہیں تو بعض دفعہ سب کچھ لٹنے اور ذلت اور رسوائی تک نوبت آ جاتی ہے. تو ایک مومن کو، ایسے شخص کو جو خدا تعالی کا عبد کہلانے کا دعویٰ رکھتا ہے، معاشرے کی اس برائی سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور پھر طریق بھی فرما دیا کہ کس طرح ان لڑائی جھگڑوں اور ذلت و رسوائی کی باتوں سے بچا جا سکتا ہے. اسلام نے قرض دینے والوں کو بھی بتا دیا کہ کس طرح قرض دینے کے بعد تقاضا کرنا ہے واپس لینے کا، اور لینے والوں کو بھی بتا دیا کہ تم نے کس طرح حسن ادائیگی کی طرف توجہ دیتے ہوئے معاشرے میں اپنا مقام پیدا کرنا ہے یا اپنا مقام بلند رکھنا ہے. قرآن کریم میں اتنی گہرائی میں جا کر انسانی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے لین دین جو قرض کی صورت میں ہو اس کا حساب رکھنے کا طریق سکھایا ہے کہ اگر نیت نیک ہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ فری کین کو کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک معین مدت تک کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت حکم ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں بڑا اعتبار ہے، کیا ضرورت ہے لکھنے کی، ہم تو بھائی بھائی کی طرح ہیں. لکھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ بے اعتباری ہے. اس طرح سے تو ہمارے اندر دوری پیدا ہوگی اور ہمارے اندر رنجشیں بڑھیں گی اور ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہوں گے. تو یاد رکھیں کہ اگر تعلقات خراب ہوتے ہیں اور اگر تعلقات خراب ہوں گے تو جب ہوں گے جب قرآن کریم کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے، نہ کہ قرآن کریم پر عمل کرنے سے. پھر بعض دفعہ یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ چھوٹی رقم کا یا قرض کا لین دین ہے، اس کو کیا لکھنا. ہمیں تو شرم آتی ہے کہ اتنی چھوٹی رقم کے بارے میں لکھیں، کہ اتنا قریبی تعلق ہے اور اتنی چھوٹی سی رقم کے لیے تحریر لی جائے، یا کوئی چیز استعمال کے لیے لی ہے اس کے بارے میں تحریر لی جائے. مثلا بعض دفعہ بیاہ شادیوں وغیرہ پر بھی ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کے لیے لی جاتی ہیں، تو وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں.
وہ بھی لکھ لینی چاہیے، کیونکہ ان میں بھی بعض دفعہ برزنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو بات کی برزنیوں سے بچنے کے لیے بہترین طریق ہے کہ چھوٹی سی تحریر بنا لی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہے کہ لین دین چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ان جھگڑوں سے بچنا ہے تو لکھا کرو، جیسا کہ فرمایا کہ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، کہ لین دین خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے اس کے مقررہ میعاد تک، یعنی جب تک کا وہ معاہدہ ہے وہ بھی لکھو اور معاہدے کی تفصیل بھی لکھو، اور اس سے اکتانا نہیں چاہیے یا اس کو معمولی چیز نہیں سمجھنی چاہیے، کیونکہ اکتانے کا مطلب تو یہ ہے کہ شیطان کسی وقت بھی تمہارے اندر بدزنیاں پیدا کر دے گا، اور بظاہر جو تم بلند حوصلگی کا مظاہرہ کر رہے ہو یا جو تم نے کیا ہے، یہ تمہیں ایک وقت میں ایسے مقام پر لا کے کھڑا کر دے گا کہ بلند حوصلگی تو ایک طرف رہی، تم ادنا اخلاق کا بھی مظاہرہ نہیں کر رہے ہوگے۔ اور اس طرح ہوتا ہے عموماً، عملاً یہ باتیں ہوتی ہیں، یوں ہی تصور میں باتیں نہیں میں کر رہا، ایسے معاملات آتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسے لین دین میں، ایسے معاملوں میں کئی لوگوں کے قضاء میں، امور عامہ میں، جماعت میں، ملکی عدالتوں میں کیس چلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہی جو ایک وقت میں ہم پہ اللہ ہم نوالا ہوتے تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے، اکٹھے کھاتے تھے، پیتے تھے، بڑی پکی دوستیاں ہوتی تھیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں بھی اگر تلاش کرنی پڑے تو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنی مخلوق کا علم ہے کہ کس قسم کے ذہن ہیں، ایسے لین دین کی تحریر لکھنے کا طریق بھی بتا دیا ہے کہ کس طرح لکھی جائے اور کون لکھوائے۔ تو تحریر لکھوانے کی ذمہ داری قرض لینے والے پر ڈال دی ہے، جیسا کہ فرماتا ہے کہ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، یعنی وہ لکھوائے جس کے ذمہ دوسرے کا حق ہے، اور اللہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرے لکھوانے والا، اور اس میں کچھ بھی کم نہ کرے۔ یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے قرض لیا ہے وہ لکھوائے، تاکہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا ایک تو یہ ہے کہ جس کے ذمہ قرض ہے وہ خود ہی وضاحت کرے کہ اتنا قرض میں نے لیا ہے، اور اس قرض کی جو رسید بنے اس میں واپسی کی شرائط بھی اس طرح ہی لکھی جائیں جس طرح کہ قرض لینے والے نے کہی ہیں۔ مثلا اگر قسطیں ہیں تو لکھا جائے کہ اتنی قسطیں ہیں، عرصہ معین ہے تو لکھا جائے کہ اتنا عرصہ ہے وغیرہ، تاکہ قرض لینے والا جو ہے یہ نہ کہے کہ میرے پہ ظلم ہوا ہے، اور زبردستی یا دھوکے سے بعض الفاظ گھما پھرا کر ایسے لکھ دیے گئے ہیں معاہدے میں جن سے جو مجھ پر انداز ہو رہے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے کہا کہ قرض لینے والا خود ہی الفاظ بنا لے، اور یہ بات بھی صرف آپ کو اسلامی معاشرے میں نظر آئے گی، اسلام کی تعلیم میں ہی نظر آئے گی کہ قرض دینے والے کو ثواب کا حقدار قرار دیا گیا ہے، کہ اگر وہ قرض دیتے وقت سہولت والی شرطیں منظور کر لے تو اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے آج کل دنیا میں کہ قرض دینے والا اپنی شرطیں ڈکٹیٹ کروا رہا ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیم میں
قرض لینے والا اپنی شرائط پہ قرض لے رہا ہے اور قرض دینے والے کو یہ حکم ہے کہ تم شرائط مان لو، تمہیں اس کا بڑا اجر ہے۔ آگے کچھ حدیثوں سے ذکر کروں گا اس کا۔ پھر یہ کہ جب قرض لینے والا اپنی شرائط پر قرض لے لے گا تو پھر پابند بھی ہوگا، ان کو پورا کرے، اس کو پھر یہ شکوہ نہیں ہوگا، نہ ہونا چاہیے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے۔ پھر قرض خواہ کے خلاف کسی قسم کی شکایت نہیں ہونی ہوگی۔ تو یہ اسلامی معاشرے کی خوبصورتی ہے کہ ضرورت مند کے لیے ضرورت مہیا کرنے کے، ضرورت وہاں پہنچانے کے سامان پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر یہ کہ اگر دونوں کو لکھنا نہ آتا ہو تو اپنے واقفوں میں سے، اپنے قریبیوں میں سے، عزیزوں میں سے کسی کو تلاش کر لو جو لکھنا جانتا ہو تو اس سے تحریر لکھواؤ۔ اور اس بات کو اتنی اہمیت دی ہے کہ لکھنے والے کو بھی کہہ دیا کہ ایک تو انصاف سے لکھو، انصاف سے تحریر بناؤ، کسی کی قرابت داری یا عزیز داری تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تحریر میں کسی فریق کی ناجائز حمایت کر دو۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو علم دیا ہے، یعنی لکھنا سکھایا ہے، تمہیں اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ جب بھی کسی تحریر لکھوانے کا معاملہ تمہارے پاس آئے تو تم نے انکار نہیں کرنا۔ سارے معاشرے کو اکٹھا جوڑتی ہے۔ پھر یہ بھی کہ اگر جس نے قرض لیا ہے وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا، اتنا پڑھا لکھا نہیں یا ذہنی طور پر کم ہے، تو اس کی کم علمی یا بیوقوفی سے فائدہ اٹھا کر کوئی قرض دینے والا اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کا کوئی قریبی عزیز یا ولی اس کی طرف سے تحریر لکھوائے، یا بعض دفعہ بعض نابالغ ایسے ہوتے ہیں جن کی جائیداد ہوتی ہے، ان سے بھی قرض لے لیتے ہیں بعض لوگ۔ تو بعض لوگ دفعہ بیوقوف بنا کر کسی کو قرض کی تھوڑی سی رقم دے کر، اس طرح بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس پر کئی گنا سود منافع کا نام لے کے لے لیتے ہیں، تو اس سے بھی بچانا فرض ہے۔ پھر اتنی احتیاط کی گئی ہے کہ کوئی وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب کسی قسم کی بدگنیاں پیدا ہو جائیں، ہر کوئی اپنے مطلب کی بات کرنے لگ جائے اور جھگڑے اور رنجشیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں، تو اس سے بچنے کے لیے فرمایا کہ جب یہ تحریر مکمل ہو جائے تو اس پر گواہوں سے گواہی بھی دلوا لو، جیسا کہ فرماتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، یعنی اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ ٹھہراؤ۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو 2 عورتیں، ایک مرد کی جگہ 2 عورتیں بھی گواہی ڈال سکتی ہیں۔ اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ اگر 2 کی شرط اس لیے رکھی کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد کروا دے۔ تو یہاں ایک اور بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ تو دیکھیں کتنی تاکید کی گئی ہے، اس طرح پورا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ اور پھر 2 دفعہ فرمایا اسی آیت میں کہ اس طریقہ کار پر عمل کرنے والے اگر نہیں تو پھر تم تقویٰ سے بھی دور جانے والے ہو گئے۔ اور یہ تقویٰ کی تلقین فریقین کو بھی کی، لکھنے والے کو بھی کی اور گواہوں کو بھی کی۔ اور آخر پر یہ بھی فرما دیا کہ شاید کسی طرح ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکو یا حقوق دبا لو یا آسن طریق پر ادا نہ کرو، کسی طرح گواہوں پر پریشر ڈال کر، دباؤ ڈال کر، جس طرح آج کل ہوتا ہے بعض اکثر
اپنے مطلب کی بات کہلوا لو تو یاد رکھو کہ لوگوں کو تو شاید دھوکہ دے لو، لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کے علم میں ہے اصل لین دین کن شرائط پر ہوا تھا، اس کے علم میں ہے کہ اصل تحریر کیا تھی۔ اگر کوئی رد و بدل تحریر میں کرو گے تو وہ تمہیں ضرور پکڑے گا، یا گواہوں پر دباؤ ڈالو گے تو تمہیں اس کی بھی سزا ملے گی، کیونکہ یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے ہر ایک کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے وہ کاروباری لین دین ہو یا ذاتی لین دین، سوائے نقد لین دین کے، جہاں بھی وہاں اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جس قسم کا بھی جب بھی کوئی ایسا لین دین ہو جس میں کچھ وقفہ پڑتا ہو، جہاں بھی ادھار یا قرض کی صورت بنے تو ایک تحریر ہونی چاہیے۔ آج کل بہت سے کاروبار زبانی باتوں پر ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر ادھار بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جو پارٹی شریف ہوتی ہے، جس کے پاس بڑا جتھا نہیں ہوتا، کیوں کاروباری لوگوں نے بھی بڑے بڑے جتھے بنائے ہوئے ہیں، ان کی رقمیں ماری جاتی ہیں۔ تو احمدیوں کو چاہیے کہ زمانے کے رواج کو چھوڑیں، جو خدا کا حکم ہے اس کے مطابق ایسے لین دین کی کارروائی کیا کریں، اور اسی میں سب کی بچت ہے۔ پھر بعض دفعہ بعض روزمرہ کی ضروریات کے لیے یا سفر کے دوران ضرورت پیش آنے پر کوئی شاپنگ کی رقم کی اور رقم اگر کم ہو گئی، یا خرید و فروخت کی اور کچھ رقم کم ہو گئی، یا کوئی چیز پسند آئی تو خریدنے کی خواہش پیدا ہوئی، تو کسی دوست سے، کسی عزیز سے، کسی رشتہ دار سے قرض لے لیا۔ یہاں ایک چیز واضح ہو جائے کر دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی رقم ادھار لی تھی، ان کے نزدیک ادھار اور قرض میں فرق ہے، حالانکہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ یہاں بھی بعض دفعہ بعض لوگ آتے ہیں، دوست آتے ہیں، پھر اپنے دوستوں سے رقمیں بھی لے لیتے ہیں کہ واپس جا کے ادا کر دیں گے، یا اگر کسی نے اپنے وہاں کسی عزیز کو رقم دینی ہو تو کہہ دیتے ہیں کہ اتنی رقم مجھے دے دو، میں پاکستان جا کر اس کو روپوں میں دے دوں گا، یا کسی ملک میں بھی جہاں رہتے ہوں وہاں جا کر تمہارے عزیز رشتہ دار کو وہاں کی مقامی کرنسی میں دے دوں گا۔ اور پھر ہوتا یہ ہے بعض دفعہ کہ ٹال مٹول سے کام لینے لگ جاتے ہیں واپس پہنچ کے، کہ ابھی انتظام نہیں ہوا، اگلے مہینے دے دوں گا، 2 مہینے بعد دے دوں گا۔ تو بعض دفعہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر رنجشیں پیدا کرتی ہیں۔ بہرحال ایسی صورت میں بھی تحریر بنا لینی چاہیے، اور دینے والا جس کو رقم دی گئی ہے اس سے تحریر لکھوائے کہ اتنی رقم فلاں کرنسی میں فلاں رشتہ دار کو دینی ہے، اس طرح کی کوئی تحریر بن سکتی ہے۔ تو اگر اس طرح کریں گے تو بہت سارے جھگڑے جو ہیں، رنجشیں جو ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، بلکہ پیدا ہی نہیں ہوں گی۔ یہاں بھی اکثر تو مہمان چلے گئے ہیں، کچھ ٹھہرے بھی ہوئے ہیں، جلسے بھی لوگ آتے ہیں، جلسے پہ آئے ہوئے مہمان، ان سے میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں یا دوستوں سے سوائے اشد مجبوری کے کسی بھی قسم کی رقم کا مطالبہ نہ کریں، قرض یا ادھار، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ جتنا زیادہ پرہیز کریں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ ادھار کے ضمن میں ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا، کسی نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ شروع میں روبہ میں جب آباد ہوئے، روبہ چند ایک دکانیں روبہ میں ہوتی تھیں اس وقت،
تو حضرت صاحب مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ بازار گئے سودا لینے کے لیے. خدمتگار جیسا آدمی ساتھ تھا ان کے. تو میاں صاحب نے جب بازار سے کچھ سودا خریدا تو جب رقم کی ادائیگی کرنے لگے تو رقم دیکھی تو پوری نہیں تھی. خیر جو صاحب ساتھ تھے، جو خدمتگار ساتھ تھے، انہوں نے وہ رقم، ان کی جیب میں کچھ تھا رقم، انہوں نے ادا کر دی اور وہ سامان کا بیگ جو تھا وہ اٹھا لیا. گھر پہنچے تو انہوں نے وہ بیگ اندر دینا چاہا تو میاں صاحب نے کہا نہیں ٹھہریں یہیں دروازے کے باہر ابھی میں آتا ہوں. اندر گئے اور اندر سے جا کے رقم لے کے آئے، پیسے لے کے آئے، ان کے ہاتھ میں رکھ دی اور پھر سامان کا تھیلا پکڑ لیا اور فرمایا کہ اب مجھے دے دو، کیونکہ جب تک میں نے تمہیں پیسے نہیں دیے تھے یہ سامان میرا نہیں تھا، یہ تمہارا تھا، اور اب پیسے میں نے ادا کر دیے ہیں اس لیے یہ اب مجھے دے دو. تو اگر ایسی مثالیں معاشرے میں قائم ہونے لگ جائیں تو بہت سارے جھگڑے فساد پیدا ہی نہ ہوں کبھی. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے قرض دینے والے اور قرض دینے والے کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس کے بارے میں کہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریق سکھایا ہے جس پر عمل کر کے ہم معاشرے میں کسی قسم کی بدمزگی نہ پیدا ہونے دیں. اب چند باتیں اس ضمن میں اور کرنا چاہتا ہوں کہ قرض دینے والا اپنے مقروض سے کیا سلوک کرے اور جس نے قرض دینا ہے اس کو کس طرح اس واپسی کی فکر کرنی چاہیے تاکہ باہم محبت اور پیار اور بھائی چارے کی فضا قائم رہے، کسی بھی قسم کے لڑائی جھگڑے اور مقدمے بازی کی نوبت نہ آئے. تو پہلے قرض دینے کے بارے جو قرض خواہ ہے، جو قرض دینے والا ہے، اس کے بارے میں کچھ کہوں گا کہ اس کو کس حد تک اپنے قرض کے مطالبے میں نرمی کرنی چاہیے، سہولت دینی چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ کہ اگر کوئی تنگ دست ہو تو اسے آسائش تک مہلت دینی چاہیے، اور اگر تم خیرات کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. یعنی قرض خواہ کو کہا گیا ہے کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ قرض دار بہت تنگ دست ہو تو بہتر یہ ہے کہ یا تو اس کو سہولت دو کہ وہ آسان قسطوں پر قرض واپس کر دے، یا پھر اگر وہ بہت ہی زیادہ مجبور ہے اور تم اس قابل ہو کہ اس کو قرض معاف کر سکو اور تمہارے حالات ایسے ہیں کہ تمہیں کوئی فرق نہ پڑتا ہو، تو بہتر یہ ہے کہ معاف کر دو. اور یاد رکھو کہ تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے بے پناہ فضلوں کو حاصل کرنے والے ہوگے، اور اگر تم اپنے مقروض کو تنگ کرو گے، سختی کرو گے، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے پر نظر رکھے ہوئے ہے، اس کے بہت سارے احسانات ہیں تم پر، تمہاری روز ضروریات پوری کر رہا ہے. وہ بھی اگر اس طرح حساب لینا شروع کر دے تو پھر تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، مصیبت میں پڑ جاؤ گے. اس لیے ہمیشہ نرمی کا سلوک کرو. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی سے قرض کی رقم لینی ہو اور وہ اس کو مقررہ میعاد گزرنے کے بعد بھی مہلت دیتا ہے تو ہر وہ دن جو مہلت کا گزرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا. تو یہ اس قرآنی حکم کی مزید تشریح ہو گئی کہ تمہاری یہ مہلت، تمہاری یہ سہولت جو تم نے اپنے مقروض بھائی کے لیے مہیا کی ہے، تمہارے ثواب میں اضافہ کا باعث بن رہی ہے. ایک تو قرض کا ثواب کما رہے ہو، دوسرے صدقے کا ثواب کما رہے ہو، کیونکہ قرض دینے کا بھی ثواب ہے
اور صدقے سے زیادہ کا ثواب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسراء والی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کی جزا 10 گنا ہوگی اور قرض دینے کی جزا 18 گنا ملے گی۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل، قرض صدقہ سے افضل کیوں ہے؟ تو جبرائیل نے جواب دیا کہ سائل اس حال میں سوال کرتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض لینے والا صرف ضرورت کے وقت ہی قرض مانگتا ہے۔ تو اس میں قرض لینے والوں کے لیے بھی سبق ہے، نصیحت ہے کہ سوائے اشد مجبوری کے قرض نہ مانگیں، ورنہ ان کا شمار بھی صدقہ کھانے والوں میں ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو اور اس کی تکلیف دور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست مقروض کو سہولت دے۔ تو تنگ دست مقروض بھائیوں کی ضرور مدد کرنی چاہیے، لیکن بعض لوگوں نے، جیسا کہ میں نے کہا ہے، کہ قرض لینے کو بھی پیشہ بنا لیا ہے، کام نہیں کچھ کریں گے، مانگنے کا ذرا بہترین طریقہ یہ اختیار کر لیا کہ قرض دے دو اور اتارنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ حضرت ابو قتادہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مسلمان پر ان کا کچھ قرض تھا، تو جب یہ تقاضا کرنے جاتے تو وہ چھپ جاتا تھا۔ تو ایک روز گئے تو اس شخص کے لڑکے سے معلوم ہوا گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، تو اس نے انہوں نے آواز دے کے کہا کہ نکلو باہر نکلو، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم اندر ہو، اس لیے اب تمہارا چھپنا بیکار ہے۔ اور پھر جو باہر آئے تو چھپنے کی وجہ پتہ کی، معلوم کی۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں بہت تنگ دست ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے ساتھ عیالدار بھی ہوں، بچے بھی بہت ہیں، خاندان بھی بڑا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ واقعی تمہاری یہی حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہی حال ہے میرا۔ تو اس پہ ابو قتادہ جو تھے آپ دیدہ ہو گئے اور انہوں نے اس کو سارا قرض معاف کر دیا۔ تو یہاں جو صورت نظر آ رہی ہے، اس میں دوسرے مسلمان کا شرمندگی کا پہلو نظر آ رہا ہے، اس خیال سے کہ میں وعدے کے مطابق قرض نہیں اتار سکا، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، سامنے جاؤں گا تو باتیں بھی سنوں گا، شرمندگی بھی اٹھانی پڑے گی، تو اس وجہ سے وہ چھپے رہتے تھے۔ لیکن صحابہ جن کی ٹریننگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ہوئی تھی، ان کے دل بھی نرم تھے اور وہ پہچانتے بھی تھے کون صحیح ہے کون غلط، کافی فراست ہوتی تھی ان میں، تو انہوں نے اس کا جائزہ لیا، اس سے بات کی اور پھر قرض معاف کر دیا۔ یہ آج کل کے لوگ بعض لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ قرض بھی لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ڈٹائی سے کہہ دیا کہ ابھی حالات نہیں، واپس نہیں کر سکتے، اور واپس کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرنے والے سخی آدمی پر رحم فرمائے جب وہ خرید و فروخت کرتا ہے اور جب وہ قرضے کی واپسی کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی کاروبار میں بھی ناجائز منافع اور لوٹ مار نہیں کرتا، بلکہ مناسب منافع رکھتا ہے، اور جب کسی قرض دار سے قرض واپس نہیں ہوتا تو اسے نرمی کا سلوک کرتا ہے، کیونکہ ایسا آدمی اپنے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کر رہا ہوتا ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے پھر رحم کا سلوک فرماتا ہے۔ پھر ایک روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو جنت میں داخل کیا جو خریدتے وقت اور بیچتے وقت، قرض دیتے وقت اور قرض کا تقاضا کرتے وقت آسانی پیدا کرتا تھا۔ پھر ایک روایت آتی ہے
آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے تنگ دست مقروض کو قرضہ کی ادائیگی میں مہلت دی یا معاف کر دیا تو قیامت کے دن جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا۔ ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اگر وہ کسی تنگ دست شخص کو دیکھتا تو اپنے ملازموں کو کہتا اسے صرف نظر کرو، شاید اللہ تعالیٰ ہم سے بھی صرف نظر فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سے صرف نظر فرمایا۔ بس جن کو توفیق ہو ان کو جس حد تک ممکن ہو سہولت مہیا کرنی چاہیے بجائے لڑائی جھگڑوں اور عدالتوں کے۔ اب میں جنہوں نے جو قرض لینے والے ہوتے ہیں ان کو کس قسم کا نمونہ دکھانا چاہیے، ان کے بارے میں کچھ بتاؤں گا کہ قرض کی واپسی کس طرح کرنی چاہیے اور کتنی فکر سے اور کتنی جلدی کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نمونہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے قرض کی واپسی کا تقاضا کیا اور شدت سے کام لیا، سختی سے بات کی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہ صحابہ نے اس کو مارنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، صاحب حق ہے، یعنی جس نے قرض لینا ہو اس کو کہنے کا حق ہے۔ پھر فرمایا اس کے اونٹ کی مانند اونٹ اسے دے دو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے اونٹ سے بہتر اونٹ ہے، ویسا نہیں بلکہ اس سے بہتر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو وہی دے دو، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں بہترین انداز اپناتا ہے۔ تو قرض لینے والے بھی یاد رکھیں کہ جب قرض لیں تو اس نیت سے لیں کہ ایک تو جلد واپس کرنا ہے، اور جب واپس کرنا ہے تو آسان طریق پر کوشش کر کے اگر بڑھا کے واپس کر لیں تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اور یہ بڑھا کر واپس دینا سود نہیں ہے بلکہ یہ احسان ہے، اس شکریہ اور کے جذبات ہیں کہ ضرورت کے وقت وہ شخص آپ کے کام آیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شرع میں سود کی تعریف ہے کہ ایک شخص اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو روپیہ قرض دیتا ہے اور فائدہ مقرر کرتا ہے۔ یہ تعریف جہاں صادق آوے گی وہ سود کہلاوے گا، لیکن جس نے روپیہ لیا ہے اگر وہ وعدہ وعید تو کچھ نہیں کرتا اور اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے اور دینے والا اس نیت سے نہیں دیتا کہ سود ہے تو وہ سود میں داخل نہیں ہے، وہ بادشاہ کی طرف سے احسان ہے۔ پیغمبر خدا نے کسی سے ایسا قرضہ نہیں لیا کہ ادائیگی کے وقت اسے کچھ نہ کچھ ضرور زیادہ نہ دے دیا ہو۔ یہ خیال رہنا چاہیے کہ اپنی خواہش نہ ہو، خواہش کے برخلاف جو زیادہ ملے وہ سود میں داخل نہیں ہے۔ بہرحال ایک ضمن تھا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دولت مند کا قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو ٹال مٹول کرنے والے کا پیچھا کرنے کے لیے کہا جائے تو چاہیے کہ اس ٹال مٹول کرنے والے کا پیچھا کرے، یعنی اس کو مجبور کر کے اس کو قرض واپس دلوائے۔ تو بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ قرض لے لیا اور واپس نہیں کرتے، بینکوں سے لے لیتے ہیں اور نیت یہی ہوتی ہے کہ بہت ہی کوئی پیچھے پڑے گا تو واپس کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ پاکستان وغیرہ میں اکثر ایسے ملکوں میں بڑے بڑے لوگ یہی کرتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں اور پھر سالوں ان کے وہ پیچھے بینک پھرتے رہتے ہیں، پھر جب کبھی زور چلا تو مل ملا کے پھر معاف کروا لیا۔ اگر ایسے لوگوں کو کوئی کہے کہ صدقہ لے لو
تو بڑا برا منائیں گے کہ ہمیں کہہ رہے ہو اپنے اتنے امیر آدمی کو صدقہ لے لو. لیکن قرض جو اس طرح مارنے والے ہیں وہ صدقہ کھانے والے ہیں، یا قرض لینا بھی ایک قسم کا صدقہ ہی ہے، اس کو ہضم کر جاتے ہیں اور کوئی فکر نہیں ہوتی. بہرحال جماعت میں بھی بعض دفعہ بعض واقعات ایسے ہو جاتے ہیں اور پھر نظام جماعت ان کو حق دلوانے کی کوشش بھی کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ احتیاط سے کام لیں سارے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض ادا کر سکنے والے کا ٹال مٹول کرنا، یعنی جس کو توفیق ہو کہ وہ قرض ادا کر سکے، اس کا پھر ٹال مٹول کرنا اس کی آبرو اور اس کی سزا کو حلال کر دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کے خلاف جماعت کے اندر جب نظام جماعت حرکت میں آتا ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہماری خاندانی عزت سے کھیلا گیا، فلاں عہدیدار نے ہماری بے عزتی کی، یا قضا نے ہمیں غلط سزا دی. تو ایسے لوگ جو صاحب استطاعت ہوں، استعداد رکھتے ہوں اور پھر تعاون نہ کریں، تو اس حدیث کی روح سے ان سے ایسا سلوک جائز ہے. اگر ان کی بے عزتی کی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اور جب نظام جماعت ایسا سلوک کرتا ہے تو پھر ان کو شور مچانے کا بھی کوئی حق نہیں، ان کو پہلے ہوش کرنی چاہیے. پھر ایک روایت میں آتا ہے جس شخص نے لوگوں سے واپس کرنے کی نیت سے مال قرض پر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادائیگی کرا دے گا. اور جو شخص مال کھا جانے اور تلف کرنے کی نیت سے لے گا، اللہ تعالیٰ اسے تلف کر دے گا. تو نیت نیک ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد فرماتا ہے. اور اگر بری نیت ہوگی تو اس میں برکت بھی نہیں ہوگی. بس نیتوں کو صاف رکھنا چاہیے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بعض لوگ صرف قرض اس لیے لے لیتے ہیں کہ چلو سہولت میسر آ رہی ہے کہیں سے لے لو، واپس تو کرنا نہیں. تو ایسے لوگ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے حصہ نہیں لیتے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مورد ٹھہرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو مقروض کے بارے میں اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ آپ جنازہ بھی نہیں پڑھایا کرتے تھے. حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا اور نماز جنازہ پڑھنے کی درخواست کی گئی. آپ نے پوچھا اس کے ذمے قرض ادا کرنا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں. پھر پوچھا کیا اس نے کچھ ترکہ چھوڑا ہے؟ جواب دیا گیا کہ نہیں. آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. پھر ایک اور جنازہ لایا گیا اور صحابہ نے درخواست کی یا رسول اللہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں. آپ نے پوچھا کیا اس کے ذمے قرض ادا کرنا ہے؟ عرض کیا کہ ہاں. پھر پوچھا کیا اس نے کوئی چیز ترکے میں چھوڑی ہے؟ عرض کیا 3 دینار. آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا کی. پھر تیسرا جنازہ لایا گیا. صحابہ نے عرض کیا حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں. آپ نے دریافت کیا، فرمایا کیا اس نے کوئی چیز ترکے میں چھوڑی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں. پھر دریافت کیا کیا اس کے ذمہ قرض ہے؟ صحابہ نے عرض کیا 3 دینار ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو. یعنی آپ نے نہیں پڑھائی، آپ نے کہا کہ دوسرے پڑھ لیں. تو ابو قتادہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں، اس کا قرض میرے ذمہ ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ آپ دعا کر رہے تھے. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کیا قرض کا معاملہ کفر کے برابر کیا جائے گا؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، بہت بڑا انظار ہے. ایک طرف تو ہم ایمان لانے کا دعویٰ کریں، ان میں شمار ہونے والے مومنوں میں شمار ہونے والے کیے جانے کی خواہش کریں، دوسری طرف بلا وجہ قرضوں میں پھنس کر دین سے دور ہٹ رہے ہوں، قرض ادا کرنے کے معاملے میں بیت العال سے کام لینے والے ہوں اور کفر کی طرف بڑھ رہے ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں گناہوں اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں. کسی کہنے والے نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے قرض کے بارے میں کتنی زیادہ پناہ طلب کرتے ہیں؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جب مقروض ہو جاتا ہے
تو بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو اس سے پہلی حدیث کی وضاحت ہو گئی مزید، کیونکہ پھر جھوٹ اور وعدہ خلافی جو ہیں یہ جب بڑھنے شروع ہوتے ہیں تو وہی کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عدل کی حالت یہ ہے جو متقی کی حالت نفس امارہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس حالت کی اصلاح کے لیے عدل کا حکم ہے، اس میں نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے۔ مثلا کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے، لیکن نفس اس میں یہی خواہش کرتا ہے کسی طرح سے اس کو دبا لوں اور اتفاق سے اس کی میعاد بھی گزر جاوے۔ اس صورت میں نفس اور بھی دلیر اور بے باک ہوگا کہ اب تو قانونی طور پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا، مگر یہ ٹھیک نہیں۔ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا دین واجب ادا کیا جاوے اور کسی ہیلے سے اور عذر سے اس کو دبایا نہ جاوے۔ فرمایا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ ان امور کی پرواہ نہیں کرتے، اور ہماری جماعت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بہت کم توجہ کرتے ہیں اپنے قرضوں کے ادا کرنے میں۔ یہ عدل کے خلاف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لوگوں کی نماز نہ پڑھتے تھے۔ بس تم میں سے ہر ایک اس بات کو خوب یاد رکھے کہ قرضوں کے ادا کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور ہر قسم کی خیانت اور بے ایمانی سے دور بھاگنا چاہیے، کیونکہ یہ امر الہی کے خلاف ہے۔ آپ کا اپنا نمونہ کیا تھا وہ ایک پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ نے اس نواب محمد علی خان صاحب سے 500 روپے قرض لیا، تو اس کے بعد آپ نے ان کو خط لکھا، اس میں لکھا کہ باعث تکلیف دہی یہ ہے کہ چونکہ اس عاجز نے 500 روپے عام محب کا قرض دینا ہے، مجھے یاد نہیں کہ میعاد میں سے کیا باقی رہ گیا ہے، اور قرضے کا ایک نازک اور خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ میرا حافظہ اچھا نہیں، یاد پڑتا ہے کہ 5 برس میں ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور کتنے برس گزر گئے ہوں گے، عمر کا کچھ اعتبار نہیں۔ آپ برائے مہربانی اطلاع بخشیں کہ کس قدر میعاد باقی رہ گئی ہے، تا حد الوسع اس کا فکر رکھ کر بتوفیق کے باری تعالی میعاد کے اندر ادا ہو سکے، اور اگر ایک دفعہ نہ ہو سکے تو کئی دفعہ کر کے میعاد کے اندر بھیج دوں، یعنی قسطوں کر دوں۔ امید ہے کہ جلد اس سے مطلع فرمائیں تا میں اس فکر میں لگ جاؤں، کیونکہ قرضہ بھی دنیا کی بلاؤں میں سے ایک سخت بلا ہے، اور راحت اسی میں ہے کہ اس سے سبکدوشی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ہر کام میں وہ اعلیٰ نمونے قائم ہوں جن کے اعلیٰ اور جس کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ قرضوں کی ان کے لین دین کی شرائط بھی ہم ان احکامات کے مطابق کرنے والے ہوں، اور قرضوں کی واپسی کا تقاضا بھی ہم تقویٰ کی راہوں پر چلتے ہوئے کرنے والے ہوں، اور قرضوں کے حصول کی کوشش بھی صرف اس وقت ہو جب اشد مجبوری ہو، اور پھر ان قرضوں کی ادائیگی کی بھی فکر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے جھکنے والے ہوں۔ ان قرضوں سے معاشرے کے بہت سے فساد اسی لین دین کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان سے بچائے، اور جماعت احمدیہ کے معاشرے میں اس معاشرے کو ان بکھیڑوں سے پاک رکھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں گے اور کوشش بھی یہ ہوگی کہ قرضے ادا کرنے ہیں اور ان کی فکر ہو، تو اللہ تعالیٰ خود ہی سامان بھی اپنے فضل سے پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک نسخہ خلیفہ اول کی روایت میں ایک ملتا ہے، کسی شخص نے آپ سے کہا کہ 25,000 روپے کا مقروض ہو گیا ہوں، تو آپ نے فرمایا اس کے 3 علاج ہیں۔ استغفار کرو بہت زیادہ، فضول خرچی چھوڑ دو۔ سارے اپنا اپنا جائزہ لیں تو یہی باتیں سامنے آتی ہیں۔
اور ایک پیسہ بھی ملے تو قرض خواہ کو دے دو. یعنی کہ یہ نہیں کہ بڑا پوری رقم بڑی ادا ملے گی کہیں سے تو قرض ادا ہوگا، بلکہ جتنا کم سے کم بھی رقم ملتی ہے کوشش یہ کرو کہ قرض ادا کرنا ہے، اس لیے اس کو ادائیگی کرتے چلے جاؤ. تو جو بھی مقروض ہیں وہ یہ نسخہ بھی آزمائیں. بہت سو نے اس کو آزمایا ہے اور بڑا کئی روایتیں بڑا فائدہ اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو قرضے کی مشکلات سے نکالے اور اپنی رضا کی راہوں پہ ہمیں چلائے. الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا